ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ پروانے ہیں شمع باغ حرا کے، یہ پروانے ہیں شمع باغ حرا کے، فدائے نبی اور مقرب خدا کے، نمونے ہیں یہ سیرت انبیاء کے، یہ پتلے وفا کے، یہ پیکر حیا کے۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں جس گلشن محمدی کے پھول کی خوشبو بکھیرنے چلا ہوں وہ ایسی ہستی ہے کہ جس کا تعارف عرش والے نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ کر کروایا ہے۔ حضرات محترم، جب میں نے اس ہستی کی شان کا عمیق نظر سے مطالعہ کیا تو ایک سوال میرے سطح ذہن پر ابھرا کہ ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفاقت کے لیے ابو بکر کو کیوں منتخب فرمایا، اور ایام مرض الموت میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی امامت کا تاج ان کے سر پر کیوں رکھا؟ اس کا جواب مجھے اس انداز میں ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر لبیک کہنے والا ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر لبیک کہنے والا ابو بکر، ہر حال میں اپنی جان و مال کو اسلام کی راہ میں نچھاور کرنے کا عزم رکھنے والا ابو بکر، جب میں نے اسے غرباء اور مساکین کی مدد کرتے ہوئے دیکھا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا اصل کام یہی ہے۔ اگر صدائے حق بلند کرتا ہوں، اسلامی اصولوں کی اشاعت کے لیے سرگردہ دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اس جد و جہد کے سوا اسے کسی اور چیز سے واسطہ ہی نہیں۔ اگر عبادت کے لیے دربار خدا بندی میں کھڑا دیکھتا ہوں تو خیال گزرتا ہے کہ اس شخص کو عبادت کے علاوہ کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں۔ حضرات محترم، صدیق وہ ہستی ہے کہ جس کی ایمانی غیرت کا یہ حال ہو کہ جب فخاص وحی الہی اور اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہا تھا، برداشت نہ کر سکے، چشمے غضب سے اس کو دیکھا اور اس قدر زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا کہ اس کے اوسان خطا ہو گئے، اور فرمایا اے دشمن خدا، اگر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو اللہ کی قسم میں ابو بکر تیری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ جس کی محبت کی یہ انتہا ہو، پوچھا گیا صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں، میں تو جیتا ہوں فقط تیری محبت کے لیے، ورنہ مجھ کو اس جہاں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ حضرات محترم، صدیق وہ ہستی ہے کہ جس کی صداقت کی گواہی عرش والے نے یوں کہہ دی والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہیں ان کی جود و سکھاوتوں کا یوں تذکرہ کیا ان آمن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، کہیں میرے آقا نے صدیق کے ساتھ اپنی رفاقت کا یوں تذکرہ کیا انت صاحبی علی الحوض وصاحبی فی الغار، اور کہیں میرے آقا نے اپنی صحبت کا یوں اظہار کیا ما کنت متخذا خلیلا غیر ربی ابا بکر خلیلا، کہیں جنت کی ضمانت دیتے ہوئے فرمایا انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی، اور سن لو، اور صدیق تو وہ ہے جس کے لیے زبان نبوت سے صدا آئی، صدیق تو وہ ہستی ہے جس کو کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اور سن لو، صدیق کی شان میں گستاخی کرنے والوں سن لو، اور سن لو، پھر سن لو، جب تلک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے میں صدیق کی شان بیان کرتا رہوں گا۔ میں اپنے جسم کو چھلنی کروانا تو گوارا کر سکتا ہوں مگر صدیق کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر، وہ بعض انبیاء ہے، وہ جاننے صداقت، وہ جاننے وفا ہے، فرشتے اسی کی دعاؤں پہ عاشق، فرشتے اسی کی دعاؤں پہ عاشق، اسی کی اداؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے
نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ وہی صدیق اکبر ہے خدا کی نظر میں۔ بشر کی شرافت کا وہ معیار ٹھہرا، بشر کی شرافت کا وہ معیار ٹھہرا، صداقت کا وہ اونچا مینار ٹھہرا۔ چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا قرآن جیسا، وہ سارے کے سارا قرآن جیسا، وہی ہے رب کے ایک فرمان جیسا۔ خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر راضی، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر۔ وہی ہے ثانی اثنین کا مخاطب، وہی ہے ثانی اثنین کا مخاطب، اسی کے لیے ہے سب بڑے مراتب۔ جھکاتا تھا نظر عمر جس کے آگے، جھکاتا تھا نظر عمر جس کے آگے، جھکاتا تھا نظر جس کے عمر جس کے آگے، کھڑا ہو کر شام و سحر جس کے آگے۔ وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسا ہے خدا جانتا ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسا ہے خدا جانتا ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسا ہے خدا جانتا ہے۔ وہی صدیق اکبر ہے خدا کی نظر میں، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے۔ اور سن لو، جو صدیق کو صدیق مانے یا نہ مانے مگر اس کو رتبے دیے ہیں خدا نے۔ جس کو صدیق ذات خدا بندی نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا بندی نے کہا، اسے ہی صدیق مصطفیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو صدیق کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے۔ السلام۔